جناب اعلیٰ جہاں پر بلوچستان میں اتنی بڑی ہے مذہبی ہم آئیں گے، دوسری جانب آپ آئیں، آپ دیکھیں سندھ میں پکے کے ڈاکو ہماری ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں۔ جناب پکے کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو تو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پکے کے ڈاکو ہماری لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے، حالانکہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مذہب نہیں کیا تبدیل کرے۔ قرآن پاک میں آج بھی لا اکراہ فی الدین، مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ سورہ الکافرون میں ہے لکم دینکم ولی الدین، آپ کا مذہب آپ کے لیے، میں ہمارا مذہب ہمارے لیے۔ تو یہ ظالم لوگ نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں، ہماری بچیوں کو زبردستی مذہب چینج کراتے ہیں۔ سندھ کی دھرتی صوفیوں کی دھرتی ہے، سندھ کی دھرتی سچل سرمست کی دھرتی ہے، سندھ کی دھرتی شاہ عبداللطیف بٹائی کی دھرتی ہے، سندھ کی دھرتی شہباز قلندر کی دھرتی ہے۔ انہوں نے صوفیاء کرام نے عملی طور پر دکھایا، ان کے جو خاص نائبین تھے وہ ہندو تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی کسی پر زور زبردستی نہیں کی۔ تو آج یہ کون سے پکے کے ڈاکو وہاں آ گئے ہیں جو ہماری معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے مذہب چینج کروا رہے ہیں۔ سر ظلم تو دیکھیں، سنگرار میں پریا کماری محرم کے مہینے میں وہ عزادارین کو ان کے والدین پانی پلا رہے تھے، چھوٹی 6 سال معصوم بچی ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے پریا کماری کو، ابھی 2 سال گزر گئے اس کا پتہ نہیں، اور پریا کماری کو جس نے اغوا کیا اس کا نام نامینیٹ ہے، وہ بھی پکے کا ڈاکو ہے، مگر اس پر کوئی سندھ گورنمنٹ ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور اس کے تانے بانے ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں، مگر جرت نہیں ہوتی کسی کی کہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالے تاکہ ہماری پریا کماری آزاد ہو سکے۔ ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر کبوتر کی طرح یہ آنکھیں بند نہیں کی جائے، اور پورے ملک کو بدنام ہو رہا ہے، تو اس چند جو گندے انڈے ان کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں کہ ہماری معصوم بچی پریا کماری 6 سالہ جو 2 سال سے ظالموں کی قید میں ہے، اور ہمیں تو شک ہے کہ اسے بھی مبینہ طور پر زبردستی مذہب قبول کروا لیا گیا ہے۔ جناب یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ جناب ان کو کہیں کہ بلوچستان سے سیکھیں۔ ہمارے بزرگ مولانا واسع صاحب سارا دن رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹا، کبھی بھی ہم پر ظلم و جبر نہیں ہوا، تو سندھ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب پاکستان کا آئین مقدس ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، پاکستان کا آئین دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اپنی تبلیغ کا حق حاصل ہے، مگر ہم وہ حق ابھی استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے کسی پر تبلیغ نہیں کی، غیر مسلموں نے، ہم نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا ہے، بھگوان شری کرشن نے کہا ہے کہ آپ کا نجات آپ کے اپنے مذہب میں ہوگی، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیاں مال غنیمت نہیں ہیں۔ جناب اعلیٰ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پر آپ رولنگ دیں، اس پر تحقیقات۔ کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان ظالموں کو جنہوں نے پریا کماری کو اغوا کیا ٹھنڈے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا کر ان سے انٹروگیشن کرے، یہ کہاں کا ظلم ہے؟ ان کو بھیجیں جو ہمارے پاس مرچی وارڈ جیل بنی ہے وہاں بھیجیں تاکہ ان کو پتہ پڑ سکے، وہ فر بکیں گے کہ کہاں پر انہوں نے پریا کماری کو رکھا ہوا ہے۔ جناب اعلیٰ یہ اس پر سوچیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارے دشمن ملک، میری عزیز وطن، میری جنم بھومی، میری ماتا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان معمولی واقعات کی وجہ سے۔ سر اس پر کچھ نہ کچھ کیجئے، ورنہ اگر ہم اسی طرح سے بند رہیں گے اور ایک دن وہ دن آئے گا کہ یہاں سے آپ کو ہندو مذہب کا خاتمہ نظر آئے گا۔ دنیش کمار صاحب، گو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوالو سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے ایک اچھی طرف نشاندہی کی ہے جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر کہ گو کہ سندھ میں پچھلے دنوں میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر صاحب نے
بھی اس طرف نشاندہی کی ہے. ابھی جو موجودہ ہوم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کال کی ہے. تو آپ تو سر رپورٹ دی جائے. اس ایمان کی تشفی کے لیے جی ہم رپورٹ کال کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. یہ ہم سب کا ایشو ہے, کسی ایک مائنارٹی کا نہیں سر, کسی فرقے کا, سب پاکستان کا ہے. سارے اور اس کی پاکستان رپورٹ کال کر لیتے ہیں, رپورٹ اس کی کال کر لیتے ہیں, اس کے اوپر آگے اس پہ چلیں گے. اچھا بہت شکریہ. نہیں سر, ایک اور میں ایک مسئلے پر